الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إلى آخر رکوع. آج کی ان آیتوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ بیوی ہیں حضرت عمران کی. حضرت عمران جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ حضرت مریم کی ماں ہے. حضرت عمران جو ہے وہ بیت المقدس کے امام تھے، یہاں یہ امامت کرتے تھے یہ، اور بقیہ سارے لوگ ان کے مقتدی تھے. تو حضرت عمران سے ان کی بیوی حاملہ ہوئی. بیوی جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مانگی کہ اللہ پیٹ میں جو ہے وہ تیرے نام پر وقف کر دوں گی. پچھلی امتوں میں یہ سلسلہ اور یہ سنت رائج رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں منت مانگا کرتے تھے اور دین کے کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ان کو وقف کر دیا کرتے تھے. ان سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا کرتے تھے. وہ بچے جو ہوتے تھے ان کو دین کے کام ہی کے لیے خالص کر دیا جاتا تھا. پچھلی شریعتوں میں یہ سلسلہ رہا. آج بھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ کسی کے 2-4 بچے ہوں تو ایک آدھ بچہ ہی صحیح اپنے اس بچے کو دین کے کام کے لیے، دین کے علم کے لیے، دین کی خدمت کے لیے فارغ کرنا چاہیے، اور اس کی ضرورتوں کا بوجھ جو کچھ بھی ہو، خرچ جو ہو، وہ بقیہ اور سارے گھر کے لوگ لینا چاہیے. یہ سسٹم، یہ رواج ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. جبکہ رپورٹ ملک کی سرکاری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ صرف 2% بچے پورے ملک کے اندر 2% بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور 2% بچے بھی جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی کفالت اور ان کا بوجھ جو ہے وہ انہیں بچوں کے سپرد ہوتا ہے فارغ ہونے کے بعد. بہرحال حضرت مریم نے یہ منت مانی. حضرت عمران کی بیوی اہلیہ محترمہ نے وہ منت مانگی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اللہ تیرے گھر کے لیے میں اس کو وقف کروں گی. لیکن اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں بھی دین کی خدمت کے لیے بچوں کو جو وقف کیا جاتا تھا وہ مرد بچوں کو وقف کرتے تھے. تو حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ نے تو منت تو مان لیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو یہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی. اس سے ان کو دل میں ذرا حسرت بھی رہی کہ یا اللہ میں نے تو منت مانگنی تھی اور بچہ لڑکا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی. تو اللہ پاک نے ان کی فضیلت اور ان کا دلاسا بھی دیا اور فرمایا کہ لڑکے سے بھی بہتر ہے یہ لڑکی. دنیا کے اندر جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان سب میں سب سے اونچا مقام پچھلے نبیوں کے زمانے کی جو عورتیں ہیں ان میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا تو لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے اس لڑکی ہی کو قبول کیا.
لڑکی کو تو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن یہ لڑکی لے کر، اس بچی کو لے کر حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ بیت المقدس پہنچی۔ وہاں کے جو مجاورین تھے، یہ بچی کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہوا، یہ پیٹ ہی میں تھے حضرت مریم اور حضرت عمران کا انتقال ہوا۔ ان کی اہلیہ محترمہ بیت المقدس پہنچی اور وہاں کے مجاورین اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے بات رکھی، تو سارے ہی لوگ، جو بھی لوگ تھے اس کمیٹی میں، جتنے لوگ تھے وہ سارے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں۔ اس پر وہ لوگوں میں رشا کشی بھی ہوئی۔ مختصر یہ کہ آخر میں یہ طے ہوا کہ درمیان میں بات بھی آئی کہ حضرت زکریا ان کے خالو بنتے تھے، حضرت مریم کے خالو بنتے تھے، ان کو سپرد، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، لیکن لوگ راضی نہیں ہوئے ان کی سپرد کرنے کا۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں۔ کسی پر بھی بات طے نہیں ہوئی تو آخر میں طے ہوا کہ قرآن نازل کی جائے، قرآن میں جس کا نام نکلے گا وہ شخص جو ہے وہ حضرت مریم کی پرورش کریں گے۔ یہ طے ہوا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے آگے آیتوں میں آ رہا ہے، تذکرہ آئے گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت عمران، حضرت زکریا جو ان کے خالو بنتے تھے حضرت مریم کے، ان کا قرآن میں ان کا نام نکلا اور وہ بچی کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس سے متصل کمروں میں، ایک کمرے میں ان کا انتظام انہوں نے فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ دایا کو انہوں نے متعین کیا ان کے دودھ پلانے کے لیے، حضرت مریم کو دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کو متعین کیا۔ ایک روایت بھی ہے کہ یہ عام طریقے کے سے ہٹ کر بالکل ہی یہ بچی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی اٹھنا بیٹھنا انہوں نے شروع کر لیا، اور دودھ کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، وہ بغیر دودھ ہی کے یہ اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے اور پھرنے والی ہو گئی۔ اور عام بچوں کے مقابلے میں اس کے جسم میں بڑھوتری اور اس کے جسم میں طاقت اور بچوں کے مقابلے میں نمایاں ترقی ان کے اندر بہت تھوڑے سے وقت میں ہوئی۔ تو بہرحال یہ خدا کی قدرت ہے کہ کوئی بچے کو بغیر دودھ کے بھی پرورش کرے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب جو ہیں وہ تو عام طور پر یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی یہ سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت مریم کی یہ اس طرح سے پرورش ہوئی اور بچپن سے بڑی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب رہتے تھے تو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت زکریا کہیں چلے جاتے تھے تو اس کمرے کو تالا لگا کر جاتے تھے جس کمرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور جب آتے تو اس کمرے کو کھولتے تو دیکھتے کہ وہ پھل فروٹ، یہاں تو وہ پھل فروٹ ہیں جو اس زمانے میں دور دور تک بھی آس پاس میں نظر نہیں آتے۔ تو حضرت زکریا بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے اور پوچھتے حضرت مریم سے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ سے بہت ہی زیادہ عشق کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، گرفتار ہوئے اور مکے کے بازار میں فروخت ہوئے، اور مکے کے بے ایمانوں نے ان کو خریدا اور ان کو بھی ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جنہوں نے ان کو خریدا تھا وہ ان کے گھر کی مستورہ جب ان کے پاس جاتی تو دیکھتی تھی کہ انگور کی خوشے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر اس زمانے میں انگور کہیں بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت خبیب کے ہاں وہ انگور وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ تو حضرت مریم ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تو وہ کہتے قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، موسم کا محتاج نہیں ہے،
بغیر موسم کے بھی جو خدا مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اہلیہ محترمہ بانجھ ہو چکی ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ میرے اس عمر میں میری بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے مجھے اولاد دے دے۔ اس وقت تک صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے، جتنے نبی دنیا میں آئے قریب قریب سارے ہی صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ صاحب اولاد ہونا بھی چاہیے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی دعا یہ ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو بچے دینے والی ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں کی صفحے لگیں گی تو ان میں 80 صفحے 120 صفحے لگیں گی، اس میں 80 صفحے حضرت محمد رسول اللہ کی ہوں گی، تو حضور علیہ السلام کو بہت فخر محسوس ہوگا کہ میری امت بہت زیادہ ہے اور نبیوں کے سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ ہنالک دعا زکریا، اس وقت تک حضرت زکریا صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اپنی طرف سے مجھے اولاد دے دے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، اور فرشتے نے پکار کر یہ کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز ہی کی حالت میں فرشتے نے ان کو اطلاع دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ آپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، بچہ بھی ہوگا اور بچے کا نام یحییٰ بھی ہوگا۔ اور پھر اس کی کچھ خوبیاں بیان کی کہ وہ مصدقا بکلمات من اللہ بھی ہوں گے، وہ سیدن بھی ہوں گے، وہ حسورن بھی ہوں گے، وہ نبیین بھی ہوں گے، اور من الصالحین بھی ہوں گے۔ یہ ساری بشارتیں بھی، بچے کی بشارت بھی دی، اور ان کے اوصاف اور ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں کیا کیا ہوں گی، فرشتے نے قبل از وقت پیدائش سے پہلے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب کیسے ہوگا بچہ میرے؟ ربی انا یکون لی غلام، اللہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ دعا تو پہلے مانگ لی تھی، پھر جب بشارت ملی تو پھر ذہن میں سوالات پیدا ہوئے حضرت زکریا کے۔ تو اللہ پاک نے خود فرشتے کے ذریعے سے حضرت زکریا کو ایک کہلوایا کذالک یفعل ما یشاء، ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کذالک یفعل ما یشاء۔ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ ہوگا تو ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن میں ہونے سے پہلے کوئی علامت چاہتا ہوں کہ میری بیوی اہلیہ جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کی کچھ علامت مجھے معلوم ہو جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے آیات اس کی علامتیں میں بیان فرما دی۔ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، جب تمہاری بیوی حاملہ ہو جائے گی اس کی علامت یہ ہوگی، وہ زمانہ تو چیک اپ کا تو تھا نہیں کہ چیک اپ کر لیا جائے اور معلوم ہو جائے تو یہ ہے اور وہ ہے، وہ زمانہ تو نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم اللہ پاک نے فرمایا کہ نشانی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، وہ نشانی ہے کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے الا رمزا، مگر ایک اشارے سے۔ جب تم سمجھ لینا کہ تم کسی سے بات نہ کر سکو 3 دن تک، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ دن ہے کہ تمہاری اہلیہ محترمہ جو ہے وہ حمل سے ہے۔ لیکن اس زمانے میں کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو خوب کثرت سے یاد کرنا۔ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی اور شام بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔